101 یہ دعا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس صورت میں 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا، نبیوں کی دعوت اور قوموں کا جواب، پھر قوموں کا انجام۔ یہ تینوں باتیں 7 انبیاء کرام کی بطور نمونہ کے یہاں ایک ہی صورت میں ہم نے سنی۔ اب بطور نچوڑ اور خلاصہ کے اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو خطاب فرما رہے ہیں کہ بھی یہ واقعات اور قصے سنا کر کے تمہارا جی بہلانا مقصود نہیں ہے، تمہیں صرف ان قوموں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا مقصد نہیں ہے، ان کے تاریخی واقعات یاد کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ تمہیں عبرت دلانا مقصد ہے، تمہیں سبق دلانا مقصد ہے، تمہیں درس دلانا مقصد ہے۔ کسی بھی قوم کو دیکھ لیجئے، وہ تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، خدا کے عذاب کا شکار ہوئی، حالانکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ جب اس دارالعمل میں بھی ان کو اتنی سزا ہوئی تو پھر دارالجزا جو ہے ہی سزا کے لیے، اس میں ان کو کتنا سزا ہوگی۔ یہ دنیا سزا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو عمل کے لیے ہے، اس کو دارالعمل کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے کرنا ہے، یہاں ہم نے بونا ہے، یہاں ہم نے کاشت کرنا ہے، ڈھیری تو اگلے جہان میں اٹھانی ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن فرمایا ان قوموں کو دنیا میں جب اتنے سخت عذاب آئے تو پھر آخرت میں ان کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ پھر دنیا میں جو ان پر عذاب آئے، جن کے نمونے کھنڈرات بستیاں اب بھی موجود ہیں۔ فرعون مصر میں رہا کرتا تھا، بمایا اپنے نو لشکر کے پانی میں جا کے غرق ہوا۔ مصر تو آج بھی موجود ہے، مصر کا شہر تو اس کو تو کوئی گڑبڑ نہیں، وہ تو ویسے موجود ہے، عبرت حاصل کرو۔ قوم عاد کی بستیوں کے کھنڈرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران صحابہ کرام کو دکھلائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بستیوں کا کنواں وہ دکھلایا، اونٹنی کے آنے جانے کے راستے وہ بتلائے کہ جہاں وہ چلتی تھی، صحابہ کرام کو دکھائے وغیرہ۔ اور بحر مردار قوم لوط کی عذاب کی یاد آج بھی دلا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو نمونہ ہیں، اور ان میں سے کسی قوم کو اللہ نے بغیر جرم کے نہیں پکڑا۔ ہر ایک قوم اپنے آپ اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے کئی گنا زیادہ سزا کی مستحق بن چکی تھی۔ اللہ نے تو بطور نمونے کے دنیا میں تھوڑی سزا دی، اصل سزا کا گھر تو آخرت ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ کے علاوہ یہ قومیں ساری کی ساری اوروں پر بھروسہ کرتی تھی، اور طاقتوں کے ان اپنا سہارا سمجھتی تھی، چاہے وہ بت تھے، چاہے وہ سورج تھا، چاہے وہ چاند تھا، چاہے وہ آگ تھی، کسی نہ کسی کی پوجا کرتے تھے، چاہے وہ لات تھا، منات تھا، عزا تھا، بدھ تھا، فلاں بتوں کے نام قرآن میں بزرگوں کے لیے حدیثوں میں اور زیادہ آتے ہیں۔ تو کن کو مانتے تھے؟ کوئی بابے ہو، کوئی جھنٹی ہو، کوئی کنٹی ہو، کوئی کسی کا مزار ہو، کوئی کسی کا کچھ ہو، جس کے ساتھ وہ لو لگا بیٹھا جی بس ہمارا تو یہ ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان معبودوں نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا۔ کسی ایک قوم پر جب خدا کا عذاب آیا تو غیر خدا کے ساتھ ان بیچاروں کا جتنا تعلق تھا وہ کام نہ آیا۔ ہاں سوا اس کے کہ ان معبودان باطلہ کی وجہ سے ان کی ہلاکت میں اور اضافہ ہوا۔ یہ جو آخری جملہ ہے وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ان معبودان باطلہ نے ان کو اور تو کوئی فائدہ نہ دیا، ہاں ان کی ہلاکت اور بربادی اس کی وجہ سے اور بڑھ گئی۔
چاہے مکے والے 360 بت رکھے بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 360 بت، جتنے سال کے دن بنتے ہیں اتنے بت رکھے بیٹھے ہیں۔ لیکن بدر میں جب مار کھا رہے ہیں بت کعبے میں موجود ہیں، وہ بھی تک بت تو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے توڑے، بتوں سے جو کعبہ کو پاک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی جنگوں میں مکے والے مار کھاتے رہے، ہار کھاتے رہے، تباہ ہوتے رہے، اس وقت ان کے وہ 360 بت ان کے موجود تھے، لیکن ذرا بھی ان کے کام نہیں آئے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر خطاب کیا، ذالک، یہ جو واقعات آپ کے سامنے ابھی تک بیان ہوئے ہیں، من انباء القری، یہ بستی والوں، گاؤں والوں، شہر والوں، علاقے والوں کی کچھ خبریں ہیں، ان کی کچھ قصے، کچھ خبریں، نقصہ علیک، ان قصوں کو ہم نے آپ کے سامنے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ منہا قائم، کچھ بستیاں میں سے وہ ہیں جو موجود ہیں، جیسے فرعون کا شہر جسے موجود ہے، وہ حسین، اور کچھ ان بستیوں میں سے وہ ہیں جو اجڑ گئی ہیں، ان کے کھڈراج پڑے، جیسے قوم عاد کی، اور کچھ کا سرے سے نام و نشان ہی مٹ گیا، جیسے قوم لوط کی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا کہ جرم کے بغیر سزا دی ہو یا جرم سے زیادہ سزا دی ہو، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب انہوں نے ظلم کیا پھر اس ظلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آیا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، پھر نہیں کام آئے ان کے وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ اپنا ماوا ملجا بنائے ہوئے تھے، جن کی منت، جن کی منوتیاں، جن کی 11ویں، جن کی 12ویں، جن کی 13ویں، پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، غسل کوئی نہیں دیتا، فطرانہ کوئی نہیں دیتا، اللہ کے جو فرائض ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چڑھائے جا رہے ہیں، کیا کچھ منت منوتیاں کی جا رہی ہیں، رسم و رواج پورے ہو رہے ہیں۔ پھر نہیں کام آئے ان کے وہ معبود التی یدعون، جن کو پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ والوں کو، من شیء، کچھ بھی کام نہیں ہے، یہ تنوین تقلیل کی ہے، شیء قلیل، تھوڑی سی قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے اور مکھی اس میں سے چوس لیتی ہے، لے لیتی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی مکھی کا چوسا ہوا مکھی سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتا، ضعف الطالب والمطلوب، اتنا کمزور ہے، مکھی کا پر ٹوٹ جائے سارے بابے مل کر کے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو غار میں نبی کی حفاظت مکڑی سے کروا دیتا ہے، کبوتری سے کروا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو فرمایا لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم عذاب والا آیا تو ان معبودان باطلہ نے اپنے پکارنے والوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، ہاں اتنا ہوا وما زادوہم غیر تتبیر، فائدہ تو دور کی بات ہے، ان کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھتا گیا، سزا میں اضافہ تو ہوا لیکن فائدہ ان کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہوا۔ اس لیے اللہ والوں کی تعریف ہمیشہ میں یہ عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث یہ بتلاتے ہیں، اللہ والا وہ ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے، بس اس بندے کو جو اللہ سے بھٹکا ہوا ہے، محنت کر کے اللہ سے جوڑ دیا، اس کو گاؤں کے گاؤں، علاقوں کے علاقے، لاکھوں لوگوں کو اللہ والوں نے ہدایت کا ذریعہ بنے، یعنی ان کو اللہ سے جوڑ دیا۔ بے نمازی بن جائے، جس بیچارے کو پہلے سنت کا پتہ نہیں تھا، سنت کا شہدا بن جائے، عاشق بن جائے،
جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا دل خالی تھا، اب اللہ والے کی ملاقات سے، مجلس سے، اٹھک بیٹھک سے، ملاقات سے، اس کا مرید بننے سے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت وہ جاگ جائے، تو یوں ایمان کے تقاضوں پر عمل ہونے لگ جائے، شریعت پر عمل ہونے لگ جائے، سنت پر عمل ہونے لگ جائے، تو یہ سمجھے کہ سچا اللہ والا ہے، جس کی برکت سے، جس کے بعد اٹھک بیٹھک سے اللہ نے مجھے بے دینی کے ماحول سے نکال کے دین والا بنا دیا، بے نمازی کے ماحول سے نکال کے نماز والا بنا دیا۔ پہلے میری آنکھ غلط استعمال ہوتی تھی، زبان غلط استعمال ہوتی تھی، کان غلط استعمال ہوتے تھے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، خیال نہیں آتا تھا، اب اللہ والے کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی برکت سے اللہ نے احساس دے دیا ہے، اگر غلط ہوتے ہیں تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اللہ والا وہ ہے کہ اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے اللہ نہیں ہوتے، اللہ والے خدا نہیں ہوتے، پر خدا سے جدا نہیں ہوتے، اللہ والے خدا نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، اللہ سے ان کے دلوں کا ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اس کنیکشن کی وجہ سے اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے پیر وہی ہے جو خود متبع سنت ہے اور ہمیں سنت کا راستہ بتلاتا سکھلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔